بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا میں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا انکار کرنے والے آپ کو دنیا میں ملیں گے، نبی کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کا انکار کرنے والے ملیں گے، خدا کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ موت کو ایکسیپٹ کرنے والے، کہ موت کا مزہ ہر ایک جاندار کو چکھنا ہے، آپ کو ہر مذہب میں ملیں گے، اور ہر آدمی، ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ لمیٹڈ زندگی ہے، اور موت آنے والی ہے، موت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آج انسان آخرت سے جو غافل ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ موت کو بھول چکے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ آج موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے اور زندگی سے محبت دل کے اندر آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے دنیا کی حرص دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے، مال کی محبت دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے، آدمی کسی ایک چیز پر راضی اور قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک گھر دیا ہے تو وہ دوسرے گھر کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اگر اس کے پاس میں ایک پلاٹ ہے تو دوسرے پلاٹ کی چکر میں پڑا ہوا ہے، اگر 2 پلاٹ ہو گئے تو اب یہ سوچنے میں لگا ہے کہ تیسرا کیسا میں خریدوں، ایک فلیٹ ہے تو دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، ایک دکان سے انکم ہو رہی ہے، تو یہ پریشانی میں ہے کہ ابھی میں دوسرا اور کہاں سے ذریعہ اختیار کروں کہ زیادہ سے زیادہ میں مال کما سکوں۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان موت سے غافل ہو چکا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں موت کا تصور ہوتا تھا اور آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ مجھے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور میرا آخری ٹھکانہ قبرستان ہے جہاں پر میری قبر بنے گی، وہاں پہ نہ میرے ساتھ میرا مال آئے گا، نہ میری دولت آئیں گی، نہ میری جائیداد آئیں گی، نہ میرا ساز و سامان آئے گا، کچھ بھی میرے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ جیسے میں ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، اسی کنڈیشن میں لوگ لے جا کے مجھے قبر میں ڈال دیں گے۔ اگر ذہن میں یہ بات ہوتی تھی تو پھر دنیا کی محبت بھی دل کے اندر کم ہو جاتی تھی۔ دنیا کی محبت دل کے اندر بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان موت سے غافل ہو چکا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آنے والا تھا، طوفان آنے والا تھا، تو ایک بوڑھی عورت جو بہت زیادہ بوڑھی عورت تھی، وہ ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام سے بات چیت کیا کرتی تھی، عذاب کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے تو وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ خالہ جان کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، میرا جوان لڑکا دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ بولے تمہارے لڑکے کی عمر کتنی تھی؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے لڑکے کی عمر 350 سال تھی، جو میرا جوان بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ خالہ جان، تمہارا تو جوان بیٹا 350 سال کی عمر میں وفات پا گیا، تم جانتے ہو ایک امت آنے والی ہے، آخری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی جو عمریں ہوں گی وہ زیادہ سے زیادہ 60 سال ہوں گی یا 70 سال ہوں گی، اس سے زیادہ اس امت کی عمریں نہیں ہوں گی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی
کیا وہ صرف 60 اور 70 سال دنیا میں جی کر جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، وہ صرف 60 یا 70 سال ہی دنیا میں زندگی گزار کے جائیں گے، اس سے زیادہ اس امت کی عمریں نہیں ہوں گی۔ تو وہ جو خالہ جان تھی وہ کہنے لگی کہ جب وہ دنیا میں 60 اور 70 سال رہیں گے تو کیا 60-70 سال رہنے کے لیے وہ دنیا میں مکان بنائیں گے، گھر بنائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ خالہ جان، وہ گھر نہیں بنائیں گے بلکہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، جو عمارتیں آسمان کو چھوتی رہی ہوگی، اتنی اونچی اونچی بلند عمارتیں بنائیں گے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ہائے افسوس ان لوگوں کے حال پر کہ وہ دنیا میں 60 اور 70 سال زندہ رہیں گے اور اس کے لیے وہ اتنی پریشانیاں برداشت کریں گے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے جیسے ان کو 100 سال دنیا میں جینا ہے، جیسے ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، ایسے بڑے بڑے قلعے بنائیں گے، حویلیاں، بنگلے بنائیں گے اور ایسے مکانات بنائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ کہتا کہ تجھے دنیا میں صرف 60 یا 70 سال زندہ رہنا ہے تو خدا کی قسم میں اپنی ساری زندگی ایک جھاڑ کے نیچے گزار دیتی تھی، گھر بھی نہیں بناتی تھی رہنے کے لیے۔ کہنے لگی کہ اتنی چھوٹی زندگی کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، پچھلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو کم کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان میں عمریں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت اور حرص اور ہوس پیدا ہونے کی وجہ سے آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو چکے۔ ہمارے غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی وہ یہ سوچ رہا ہے جیسے دنیا میں اس کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، پل کی بھی خبر نہیں ہے، کل بہت دور کی بات ہے، پل کی بھی خبر نہیں ہے۔ مگر چونکہ دل میں حرص بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے پلاننگ ہو رہی ہے مال بڑھانے کی، اور آخرت سے اسی لیے آدمی غافل ہوتا ہے۔ اذان سننے کے بعد دکان چھوڑ کے اس لیے مسجد میں نہیں آتا ہے کیونکہ آگے کی پلاننگ ہوتی ہے دنیا کی کہ اگر دکان چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو دکان کا نقصان ہوگا۔ وہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں سوچتا ہے کہ قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد یہ دکان کام آنے والی نہیں ہے بلکہ میرے اعمال کام آنے والے۔ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خود انسان اپنے ہاتھوں سے ہزاروں لوگوں کے جنازوں کو کاندھا دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہوش میں نہیں آتا۔ سینکڑوں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قبروں میں دفن کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اس کے بعد بھی دماغ میں وہی خمار ہوتا ہے دنیا کا۔ یہاں تک کہ آج تو یہ حال ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں، لوگ قبرستان میں بھی جانے کے بعد دنیا کی باتیں کرتے، قبرستان میں جانے کے بعد میں بھی، حالانکہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جو موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، اکثر جایا کرو قبرستانوں میں، اکثر قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، تاکہ قبرستانوں میں جانے کی وجہ سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، آخرت کی فکر آئے گی اور دنیا کی محبت کم ہوگی۔ اس کے لیے کہا اکثر قبرستانوں کی زیارت کیا کرو۔ مگر ہائے افسوس، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم قبرستانوں میں کھڑے رہ کر بھی شادی بیاہ کی باتیں، قبرستان میں کھڑے رہ کر بھی فلیٹوں اور پلاٹوں کی باتیں، قبرستانوں میں کھڑے رہ کر بھی دنیا کی مال کی دولت کی باتیں کرتے، قبرستانوں میں کھڑے رہ کر بھی، حالانکہ وہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں دوسروں کی قبروں کو دیکھ کر آدمی یہ سوچے کہ کل میری بھی قبر یہاں پہ بننے والی ہے، جس دنیا کی آج میں باتیں کر رہا ہوں یہ دنیا میرے ساتھ آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا یہی رہنے والی ہے، یہ دنیا ساتھ میں آنے والی نہیں ہے، میرا اصل ٹھکانہ یہ قبرستان ہی ہے، وہی انسان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا تو ایک راہ گزر کے جیسی ہے،
ایک اسٹیشن کی طرح سے ہے، ایک بس اسٹاپ کی طرح سے ہے کہ آدمی یہاں پہ تھوڑی دیر رکا ہے، یہاں کا سفر جب مکمل ہوگا آگے کا سفر کرنے کے لیے پھر وہ قبر میں چلا جائے گا۔ لیکن یہاں رہنے کے لیے انسان اتنی زیادہ دنیا کی خواہشات اور دنیا کی تمنائیں، دنیا کی آرزویں، آج جتنے بھی لوگ پریشان ہیں آپ دیکھیں گے ہر آدمی کے پریشانی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انسان موت کو بھول چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک آدمی ان سے پوچھنے لگا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ وقت یہ پوچھنے کا نہیں ہے یہ کس کا جنازہ ہے، بلکہ موت کو یاد کرنے کا وقت ہے کہ آج تو اور میں کسی دوسرے کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، کل لوگ میرے اور تیرے جنازے کو بھی اسی طریقے سے کاندھا دیں گے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ تو دنیا کی حرص جب دلوں کے اندر بڑھ جاتی ہے تو آدمی موت سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر موت کا ذکر سن کے بھی اس کو برا لگتا ہے، موت کا ذکر بھی وہ سننا نہیں چاہتا، موت کی بات اگر اس کے سامنے کیے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے میرا بہت زیادہ دل دکھا دیے، میرے مزاج کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ آج موت کی بات سننے کے لیے بھی انسان تیار نہیں ہے، حالانکہ موت انسان کے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت۔ آج دنیا کے اندر رہ کر انسان جس پراپرٹی، جس زمینوں، جس جائیداد کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کر ایک جھٹکے میں جب موت آئے گی وہ سب کچھ یہیں پہ پڑا کیا پڑا رہ جائے گا اور یہ آدمی قبروں میں چلا جائے گا۔ اور کب آئے گی اس کا بھروسہ نہیں، اسی لیے کہا کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑا بلڈر ایک راستے سے وہ مرسیڈیز کار کے اندر سفر کر رہا تھا، اپنا جو داپوڑی کے آگے جو اسپیڈ ہائی وے بنا ہوا ہے نا نگڑی کو جانے کے لیے، وہ ہائی وے کے اوپر ایک سائڈ سے اس میں 4 راستے بنے ہوئے ہیں، 2 اسپیڈ ہائی وے روڈ بنے ہوئے ہیں، ایکسپریس ہائی وے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں سے آپ جس کو ڈائریکٹ بامبے جانا ہے وہ لوگ جو ہے ان کو پمپری، چنچوڑ یہ سگنل وغیرہ کچھ نہیں آتے راستے میں، وہ بہت پورا ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک بار جب آپ اس کے اوپر چلے گئے تو وہاں سے پھر آپ سیدھا وہیں نکلتے ہیں نگڑی کے اندر جا۔ اب لوگ اس کے اوپر جب گاڑی چلاتے ہیں تو ایک دم اسپیڈ کے اندر چلاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بلڈر صاحب، پونا شہر کے نامور بلڈر ہے، اور اس کے مالک آنر کروڑ پتی نہیں ہے، کروڑوں پتی بھی نہیں ہے، بلکہ ابزوں پتی ہے، جن کی پراپرٹی کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جن کے پروجیکٹ پونا میں، دلی میں، بنگلور میں، پورے انڈیا میں، اس کے علاوہ دبئی میں اور باہر ملکوں میں بھی چل رہے ہیں۔ اتنے بڑے کمپنی کا مالک، وہ لوگ جا رہے تھے، اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اب وہ راستہ ایسا بنا ہوا ہے کہ دونوں سائیڈ کے جو اسپیڈ بریکر جو راستے ہیں دونوں بھی ہائی وے، ان کے بیچ میں اتنا بڑا ڈیوائیڈر بنا ہوا ہے۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ڈیوائیڈر سے کوئی ادھر جا سکے یا ادھر سے کوئی ادھر آ سکے۔ اب فل اسپیڈ میں یہ ادھر جا رہے تھے، لیکن دیکھو جو شاعر نے کہا کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، اور جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی، پتہ ہی نہیں ہے موت کہاں پر آنے والی ہے۔ اب جا رہے ہیں، اور لوگ مرسیڈیز گاڑی اس لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے ایک ببل ہوتا ہے، جیسے ہی اگر آپ کی گاڑی نے کسی کو ٹکر دے دی تو آٹومیٹیکلی وہ فٹ بال سامنے آ جاتا ہے، جس سے آپ جو ہے اسٹیئرنگ کو آپ کا منہ نہیں لگتا، یا گاڑی چلانے والے کی اور اس کے بازو میں بیٹھنے والے کی دونوں کی بھی جان نہیں جاتی، دونوں زندہ بچ جاتے اس میں ایسی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، جب اللہ نے موت مقدر میں لکھ دی اور جب موت آنے والی ہوتی ہے تو دنیا کی ساری ٹیکنیک وہاں پر فیل ہو جاتی ہے، کوئی بھی ٹیکنیک پھر وہاں پہ کام نہیں آتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حالانکہ درمیان میں 4 فٹ کا چوڑا جو ہے ڈیوائیڈر بنا ہوا ہے،
اور یہ گاڑی ادھر جا رہی ہے. اب ادھر سے ایک پانی کا ٹینکر آ رہا تھا. اتفاق کی بات ایسی کہ جہاں پر وہ ڈیوائیڈر تھوڑا سا چھوٹا بنا ہوا ہے اسی جگہ پر وہ جو سامنے والا ڈرائیور تھا اس کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور وہ سائیڈ سے یہ سائیڈ میں آ گیا اور یہ لوگ اس کے نیچے چلے گئے. نہ اس کے بعد وہ جو ببل نکلنے والے تھے وہ فٹ بال وہ نکلا, نہ کچھ کام آیا, کچھ بھی نہیں آیا. یہاں تک کہ وہ پوری گاڑی کو گیس کٹر سے کاٹ کر اس میں سے ان لوگوں کے جسم کے ایک حصے کو نکالنا پڑا جو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارے سے بڑا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے پروجیکٹ تو یہاں چالو ہے وہاں چالو ہے. لیکن دنیا کی چاہے آدمی کتنی بھی حرص کرے, کتنی بھی محبت کرے, اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے, یہ حقیقت ہے تمہارے زندگی کی. چاہے تم اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا بنا لو اور کتنی بھی دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا کر لو, جانا آخر میں قبر میں ہی ہے, وہی تمہارا اصلی ٹھکانہ ہے. اور آج جو پریشانیاں ہیں, آج ہر لائن سے جو انسان پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ موت آدمی کے دماغ سے نکل چکی ہے, مرنا نہیں چاہتا انسان. اگر موت کا خیال دل میں رہے گا, دنیا کا سب سے زیادہ سکون چین اطمینان والا انسان وہ ہے جو روزانہ موت کو یاد کرے. اور یہی حالت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کا ایک قاصد آیا ان سے ملنے کے لیے. اس کو لگا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا محل ہوگا اور بہت بڑے ان کے باڈی گارڈ ہوں گے اور ان کی حفاظت ہوگی. وہ جب مدینے میں آیا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے خلیفہ تمہارے امیر جو ہے ان کا بنگلہ کدھر ہے, ان کی حویلی کدھر ہے. لوگوں نے کہا ان کی کوئی حویلی نہیں ہے. اب وہ تلاش کرتے 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 نکلا تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کی نیند سو رہے ہیں. کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اس آدمی کا جس کی پاؤں دنیا کے اوپر حکومت تھی. نیند سے بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری یہ جو اطمینان والی نیند ہے اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا ہے کہ تم اپنے رعایا پہ ظلم نہیں کرتے ہو بلکہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہو, اسی لیے تم کو اتنے سکون کی نیند آئی. ہمارے بادشاہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, چاروں طرف ان کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے باوجود ان کو اطمینان اور سکون کی نیند نصیب نہیں. صحابہ کی زندگی میں یہ سکون اطمینان کیوں تھا؟ ان کی صفات لکھی ہے علماء اکرام نے کتابوں میں کہ صحابہ اکرام موت کو اتنا محبوب رکھتے تھے جیسے کہ کفار اور مشرکین شراب کو محبوب رکھتے تھے. موت سے اتنی ان کو محبت تھی. اور آج جو بھی پریشانی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. لوگ دکانوں کے معاملات میں پریشان ہیں, گھروں کے معاملات میں پریشان ہیں, کوئی اپنے بچوں کے اولادوں کے تعلیم کے بارے میں پریشان ہے, کوئی نوکریوں کے معاملے میں پریشان ہے. ہر آدمی جو نان سیٹسفائیڈ ہے, جو اپنے کام سے, جو اپنے گھر سے, جو اپنی کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہے, اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ وہ آدمی موت کو بھول چکا ہے. ورنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اس لیے کہ دل اس وقت مر جاتا ہے جب دل میں سے موت کی یاد آدمی کے نکل جاتی ہے اور مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 25 مرتبہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کبھی بھی مردہ نہیں ہونے دیں گے. سوتے وقت میں موت کو یاد کرنے کا. ہمارے یہاں تو یہ حال ہے, اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا, کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی تو لوگ کینسر کا نام بھی منہ پہ نہیں نکالتے. ارے بھائی ان کی طبیعت خراب ہے, کیا ان کو کینسر ہو گیا؟ ارے کیا آپ ان کے کینسر کا لفظ مت نکالو زبان سے. لوگ بیماری کا نام لینے کو ڈرتے ہیں. یا کسی کو کوئی اچھا بھی ہو گیا کینسر کی بیماری سے, اگر آپ اس کو بولنے لگے کہ ماشاءاللہ اچھا ہو گیا, اللہ نے آپ کا کینسر دور کر دیا, تو اس کا بھی آدمی کو برا لگتا ہے. یا اس کے وہ جس کو ہوا اس کو نہیں بھی پتا ہے, یا کسی دوسرے کے سامنے بھی ہم بول رہے ہیں, اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ بیماری کا نام مت لو. کہاں پتہ نہیں, اس کا نام لیتے ہی ملک الموت فوراً اتر جاتے اس کی روح نکالنے کے لیے. موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے. اسی لیے حضرت تھانوی نے واقعہ لکھا, ایک بوڑھیا عورت, اس کی اپنے پوتری کے ساتھ میں لڑائی ہو گئی.
اور وہ جو پوتری تھی اس کو غصہ آیا, غصے میں بولنے لگی کہ بڈھی جاتی بھی نہیں جلدی سے, بہت تاپ دے رہی دماغ کو. اب اس کے منہ سے جیسا ہی نکلا, اللہ تجھے جلدی سے موت دے دے بولی. اب اس کے بعد اس کا بیٹا گھر پہ آیا, آنے کے بعد بڑے بھی کہنے لگے کہ تیرے بیٹی کے منہ میں ڈھیکلے اٹھا کے ڈال انگار کے. تو جانتا ہے اس نے کیا بولی؟ اس نے مجھے ابھی یہ بولی کہ میرا ایسا ایسا ہو جائے. بیٹے نے بولا کیسا ہو جائے؟ نہیں, اب وہ بیچ میں کا جو ڈیش 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 ہے وہ میں نہیں بول سکتی. ایسا ایسا ہو جائے مطلب کیا ہو جائے؟ تو مر جائے. تو مرنے کا نام لینے کو بھی انسان تیار نہیں. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, موت آدمی سننے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے نبی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اطمینان اور سکون سے سونا چاہتے ہو رات کو, تو روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. بہت سے لوگ آتے بیچارے, بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے رات میں, بولے میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں, مجھے پریشانی ہوتی ہے اور نیند نہیں آتی اور بے چینی ہوتی ہے اور میں بار بار اٹھ جاتا ہوں. تو میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کو سوتے وقت موت کو یاد کرنے کا, بستر پہ لیٹتے وقت میں یہ سوچنے کا کہ میں اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہوں. اور یہی حقیقت ہے زندگی کی. چاہے دنیا میں آدمی کتنا بھی بڑا بن جاوے, اس کو جانا قبر میں ہی ہے. آج جو ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہے اپنی زندگی سے, اپنے کاروبار, کسی بھی چیز سے, انسان اس کا بیسک ریزن یہی ہے, وہ موت کو بھول چکا ہے اور اس کی آگے کی لمبی لمبی پلاننگ ہے. اور وہ پلاننگ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں, دماغ میں خیالات آ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے. گولی بی پی کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ آدمی کے ہارٹ کی جب دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے, اس کے بعد میں آٹومیٹیکلی بلڈ پریشر ہوتا ہے, پھر آدمی کو دل کی بھی بیماری ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ موت سے ایسی محبت کرتے تھے, اسی لیے تو انہوں نے قیصر, اس زمانے کی سپر پاور جو طاقت تھی قیصر اور کسریٰ کی, اس کو پاش پاش کر دیا. وہ لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے ہم کو اس لیے شکست دی ہے کہ یہ لوگ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو. مرنے کا ڈر ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے غزوہ موطا کے وقت میں, جبکہ 3 لاکھ کی فوج تھی قیصر روم کی اور مسلمان صرف 3000 تھے, کہنے لگے کہ لوگو تم کس لیے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد مر جانا ہے. اگر تم مرو گے تو تم کو شہادت نصیب ہوگی. ہم شہادت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اور اگر زندہ بچ گئے تو اسلام کی فتح ہوگی. ہمارا کچھ بھی نہیں, ہم دونوں طرف سے فائدے میں ہیں. مر گئے تو بھی فائدے میں ہیں اور زندہ رہے تو بھی فائدے میں ہیں. مریں گے تو شہید ہو جائیں گے اور زندہ رہیں گے تو اسلام کو کامیابی ملے گی. اسی لیے میرے محترم بزرگوں, آدمی نے کبھی بھی اپنی موت کو فراموش نہیں کرنا. موت کب کس وقت میں کس کی آئے گی, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس میں ہر ایک کا وقت اور ہر ایک کی جگہ لکھ دی ہے, لیکن کب آئے گی یہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس لیے ہر وقت آدمی نے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ کبھی بھی اچانک میں اگر ہماری موت آ گئی تو دنیا کو چھوڑ دو, یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی, لیکن ہمارے سارے گناہ معاف رہیں گے اور اللہ کے سامنے ہم دھلے دھلائے ہوئے پیش ہوں گے. استغفار کی کثرت ہو اور ہمیشہ آدمی موت کو یاد رکھے. ورنہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا, جو آج ہم نخرے کرتے ہیں یہ سب دنیا کی محبت کی علامتیں ہیں. لوگوں کا اکڑنا, لوگوں کا گھمنڈ کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دنیا کی کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا, ہرس اور ہوس کرنا, یہ سب جو ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی نشانیاں ہیں. آج جتنی بھی اکڑ ہے یہ صرف دنیا کی محبت کی نشانی ہے. اسی لیے حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ ایک جگہ پہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ارادہ ہوا اپنی رعایا کو دیکھنے کا. تو اس نے وزیر سے کہا کہ جاؤ ہمارے لیے ایک جوڑا لے کر آؤ. اب ایک جوڑا لایا گیا تو پسند نہیں آیا, دوسرا لایا گیا تو پسند نہیں آیا. جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ٹیلر نے تھوڑا کرتا ڈھیلا سی لیا تو آدمی کو غصہ آ جاتا, ارے بولے اس کو فٹنگ نہیں آتی برابر. یہاں تک کہ بعض تو لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کپڑے سینے کو حیدرآباد کو بھیجتے ہیں. بولے کیوں نہیں, یہاں پونے میں ویسا ٹیلر ہی نہیں اپنے برابری کے کپڑے سینے والا. اس لیے جہاں پہ نوابوں کے کپڑے سلے جاتے تھے ہمارے بھی کپڑے وہاں سے آتے ہیں بولے سل کر. یہ سب دنیا کی محبت کی نشانیاں ہیں. تو ہم جو کپڑوں پہ ہم لوگ یہ ہوتے ہیں ہم کو پسند ہی نہیں آ رہے,
یہ یہاں دکان پہ دیکھے پسند نہیں، وہ دکان پہ دیکھے، 50 دکان پہ پورا بازار کھنگال کے آ گئے تو بھی حضرت کو پسند ہی نہیں آ رہے کپڑے. یہ سب دنیا کے محبت کی نشانیاں ہیں، یاد رکھو. اور سادگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادگی تھی اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اپنی موت کو یاد رکھتے تھے، 24 گھنٹے، اور جانتے تھے کہ دنیا میں نہیں رہنا. اس لیے آپ کی سادگی آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، ایک ہی جوڑا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. آپ کے پسند کے کوئی کپڑے نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کا سب سے سیدھا سادہ جو جبہ ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور نیچے سے تہبند باندھ لیتے تھے. کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پاجامہ پہنا ہے، کسی روایت میں نہیں ہے. ہر روایت میں یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھتے تھے ایک دم سادگی کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 پیون کا کپڑا دے کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دل میں دنیا کی محبت ہی نہیں تھی، ورنہ آج تو ہم بغیر استری کے کپڑے پہن کے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے. پیون کا زمانہ تو پرانا ہو گیا، قصے کہانیوں کی بات ہو گئی وہ جب لوگ پیون کے کپڑے پہنتے تھے. ابھی تو پیون کا ذکر بھی نہیں نکلتا. آج کا تو غریب سے غریب بھی اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ پیون کس کو بولتے، کہ کپڑوں میں پیون لگائے جاتے تھے. وہ سب پرانی باتیں ہو گئی. لیکن اس زمانے کے خلیفہ جو پون دنیا پہ حکومت کرنے والے تھے ان کے لیے بھی آسان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا، وہ کہنے لگی ابا جان آپ تھوڑی نرم نرم چپاتی کھا لیا کرو، بہترین کپڑے پہنا کرو. کہنے لگے کہ بیٹی تو جانتی ہے مجھ سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے سادگی والی گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے سادگی والی گزری. اگر میں اپنی زندگی کو سیدھی سادی گزار کے دنیا سے نہیں جاؤں گا ان دونوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اتنا سادہ پن تھا زندگی کے اندر. تو وہ بادشاہ سلامت کو ایک جوڑا لایا گیا، پسند نہیں آیا. دوسرا لایا گیا، پسند نہیں آیا. تیسرا لایا گیا، پسند نہیں آیا. یہاں تک کہ جہاں پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پوری کپڑوں کی دکان سامنے لا کر رکھ دی گئی. اب اس کے بعد بادشاہ سلامت کو ایک ڈریس، ایک شیروانی اس میں سے پسند آئی، اس کو نکالا گیا. پہنے. وہ پہننے کے بعد ذرا اکڑ گئے، کیونکہ شیروانی پہن کے زیادہ اکڑ آتی انسان. ہاں، اور وہ شیروانی جو ہے ہمارا لباس نہیں ہے، یاد رکھو وہ نوابوں کا لباس ہے. مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ابھی حکومت بھی چلے گئی، نوابیت بھی چلے گئی، مگر وہ نوابی پناہ نہیں گیا ابھی تک. نہیں، ابھی بھی وہ دم میں باقی ہے نوابی پناہ جو ہے شیروانی پہن کے چلنے کا اور اکڑنے کا شیروانی پہن کے. حالانکہ وہ شیروانی ہمارا لباس نہیں ہے. اور خود میرے ساتھ ایک تجربہ ہو چکا ہے. ایک جگہ میرے کو ایک مدرسے والوں نے دعوت دی. اب وہاں ایک دوسرے صاحب کے گھر پہ کھانے کا انتظام تھا. مسجد سے سب لوگوں کو بولے چلو جتنے مہمان ہیں وہاں پہ. میں بھی گیا وہاں پر. جانے کے بعد میں جتنے شیروانی والے تھے ان سب کو اندر جان دیا، اور جب میرا نمبر آیا تو اس نے روک دیا. بولے جماعت کے ساتھیوں کا کھانا مسجد میں وہاں جا کے کھا لو. بولے یہ جو خصوصی مہمان ہیں جن کے نام آئے ہوئے ہیں اس کے اندر پوسٹر کے اندر، یہ ان کے لیے خصوصی انتظام ہے. یہ جتنے شیروانی والے تھے ان کے لیے ہے. بولے آپ کے لیے مسجد میں عمومی کھانا ہے جہاں پہ سب جماعت کے ساتھی اور جو آنے والے عام مہمان ہیں کھا رہے ہیں، آپ چلے جائیے وہاں پر. میں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں پلٹ گیا. واپس جب مسجد میں جانے لگا تو وہ جنہوں نے دعوت دیے تھے ان کے ایک اور استاد وہ ملے. بولے کہاں جا رہے ہیں؟ میں بولا میں مسجد میں جا رہا ہوں. ارے نہیں، بولے آپ کا انتظام ادھر ہے. میں بولا نہیں بھائی، انہوں نے بولے کہ تم مسجد میں جا کے کھا لو، یہاں پہ خصوصی لوگوں کا انتظام ہے. بولے نہیں میرے ساتھ چلو. گئے ہم وہاں پر. اب وہ جو گیٹ میں صاحب کھڑے ہوئے تھے ان سے انہوں نے کہا ارے بھائی یہ بھی ہمارے مہمان ہیں. نہیں، ان کو شیروانی نہیں ہے نا. بولے شیروانی نہیں ہے. بولے جتنے شیروانی والے تھے میں نے اتوں کو چھوڑا. بولے یہ بغیر شیروانی والے دکھے تو مجھے لگا کہ یہ مسجد والے ہیں، اس لیے ان کو میں نے ادھر روانگی کے آداب دے دیا. پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں لے کر کے. اب جب میں دسترخوان پہ بھی بیٹھا تو سارے شیروانی والے مجھے ایسا دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں ان کو لگنے لگا کہ بھائی یہ بغیر شیروانی والے کون آ گئے بول کے ہمارے مجلس کے اندر. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. میں یہ آپ کو عام لوگوں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں،
آج سب کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ آج ہم نے کپڑوں کو اپنی عزت اور شہرت اور بڑے پن کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، کپڑوں کو۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی، ابھی میں نے بتایا حضرت عمر فاروق کے بارے میں بتایا کہ 14 ان کے 12 پیون ہوتے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ابا جان کو دیکھا، اس میں سے ایک پیون جو ہے وہ چمڑے کا بھی تھا، اور یہاں پہ ان کو سارے کپڑے لائے گئے، بادشاہ سلامت کو پسند ہی نہیں آئے۔ پھر اس میں سے پورے جب کپڑے آئے، ایک پہن کے شیروانی وغیرہ پہن کے، پھر کہنے لگے سواری لائی جائے۔ اب اس کے بعد ایک گھوڑا، 2 گھوڑے، پورے گھوڑے سامنے کیے گئے، اس میں سے ایک پسند آیا، اس پہ بیٹھے اور نکلے، اور نکلے بھی تو پورے اکڑ کے ساتھ میں، گردن وغیرہ ایسی پوری ٹائٹ اور تیڑھی کر کے، کیونکہ اب رعایا کو دیکھنے کے لیے نکل رہے تھے، تو رعایا پہ ویسا امپریشن بھی پڑنا چاہیے تھا بادشاہ سلامت کا۔ پہنچے بیچ راستے کے اندر چوک میں، سارے لوگ چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں بادشاہ کو دیکھنے کے لیے۔ اب ایک پھٹے پرانے حال میں بیچارہ غریب آدمی مانگنے والے کی طرح سے تھا، وہ آیا اور اس نے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا اس کو ہٹاؤ ہمارے سامنے سے، اس کو ہٹایا جانے لگا۔ اس نے کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بادشاہ سے کچھ بات کرنے کی ہے۔ ارے بھائی تم ہٹ جاؤ، بعد میں محل میں آنا، وہاں آ کے بات کر لینا، مجھے ابھی بات کرنے کی ہے، میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی کیا بات ہے، جتنی بھی اہم بات ہوں گی تم محل میں نہیں، مجھے ابھی بات کرنا ہے، میں بات کیے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اب اس نے کہا کہ بادشاہ جب تک، اب وہاں سب تماشا ہونے لگا، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور بادشاہ کی سواری کو ایک غریب آدمی نے پکڑ لیا، پھٹے پرانے کپڑے والے نے، وہ ایک عجیب لگنے لگا اس کو اپنی شان کے خلاف۔ اب اس نے اکڑ کے کہا بولو کیا کام ہے، کیا بولنا ہے تمہارے کو؟ بولے نہیں ایسا نہیں بولوں گا، میں کان میں بولوں گا۔ اب اس نے کہا کہ یہ سب میری عزت کا خرابہ کر رہا ہے، اپنا سر تھوڑا نیچے کیا، تو اس نے آواز دے کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تم کو لے جانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بہت اکڑ رہے تھے نا شیروانی پہن کے، اور گھوڑا بھی پسند نہیں آ رہا تھا، ابھی یہیں سے چوک میں سے لے جانے کا ہے تم کو۔ اب وہ جو بادشاہ کی ہیکڑی تھی، وہ جو گھمنڈ تھا، جو اکڑ تھا، وہ جو جتنا اس کے اندر، جتنی بھی اس کے اندر جو ہے تکبر اور جو غرور تھا، وہ سارا کیا سارا ختم ہو گیا، اور بالکل وہ ڈھیلا پڑ گیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو مجھے ایک 5 منٹ 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دو، میں کم سے کم اپنے رعایا کا انتظام کر سکوں، اپنے بیٹوں میں برابر میراث تقسیم کر سکوں۔ ملک الموت کہنے لگے کہ تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، اور تجھے 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد ملک الموت نے بے رحمی کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکال کے جب لے گئے، تو وہ جو گھوڑے پہ جتنی شان سے بیٹھا ہوا تھا، ایک لکڑی کی طرح سے گھوڑے سے زمین کے اوپر گرا، اور پھر سارے لوگوں میں معلوم ہو گیا کہ اس کی موت ہو گئی، بول کے ختم ہو گئی ساری اکڑ۔ اس کے بعد ملک الموت ایک دیندار کے پاس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سیدھے سادے اور دینداروں کے ساتھ میں رعایت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے دیندار بندوں کو ذلیل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے ولیوں کو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کو اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتے۔ سیدھا سادہ غریب آدمی بیچارہ ایک، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ ملک الموت ان کے پاس میں بھی گئے اور کہا کہ دیکھو میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ تو اللہ والے تھے، دنیا سے زیادہ ان کو اللہ سے محبت تھی۔ کہنے لگے کہ مرحبا مرحبا مرحبا، تمہارا ویلکم ہو، خوش آمدید، صحیح ٹائم پر تم آئے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، گھر پہ جاؤ اور کچھ آپ کو انتظامات وغیرہ کرنے کے ہوں گے، میراث وغیرہ تقسیم کرنے کی ہوں گی، کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ ارے یہ دنیا کے جنجال سے میں بیزار آ چکا ہوں، جتنے جلدی تم مجھے اللہ کے پاس لے جا سکتے ہو لے کر چلے جاؤ۔ اگر تم میری خواہش ہی پوچھ رہے ہو تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھوں گا، جب میں سجدے میں چلے جاؤں اس کنڈیشن میں میری روح نکال لینا۔ ملک الموت نے ان کو اتنی رعایت دے دی۔ اس آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں جو ہے نماز پڑھی، اور جیسے ہی سجدے میں گئے ملک الموت ان کی روح لے کر چلی گئی، چلے گئے دنیا سے۔ تو زندگی میں دین تھا اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھا اور اللہ کو فراموش نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عزت والی موت عطا فرمائی۔ اسی لیے میرے بھائیوں،
آج اگر ہم چاہتے ہیں موت کو یاد کرنا، یہ صرف خالی موت کو یاد کرنا نہیں ہے، اس کے فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو زندگی میں سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا. اور یہ جو محبت ہے ہمارے دلوں میں جو ایک پلاٹ کے 10 پلاٹ اور ایک فلیٹ کے 4 فلیٹ ہم کرنا چاہتے، ہر بیٹے کو پرائیویٹ دکان کر کے دینا چاہتے، اور ایک دھندے سے مطمئن نہیں ہے 4 دھندے شروع کرنا چاہتے، یہ دماغ میں جتنی بھی دنیا کی فکریں ہیں اور جتنے بھی دنیا کے وسوسے ہیں، یہ خود بخود ہمارے دلوں سے چلے جائیں گے. خود بخود دل کو سکون نصیب ہوگا، اطمینان. بس یہ مراقبہ کرنا ہے روز رات کو سوتے وقت میں، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت 25 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پڑھتے پڑھتے یہ دھیان لگانا ہے کہ یہ دنیا یہ میرے لیے مسافر خانہ ہے، اور میرا آخری جو گھر ہے قبر ہے. جیسے ابھی میں بستر پہ سو رہا ہوں، میں قبر میں بھی ایسے ہی سونے والا ہوں، اور وہی آخری گھر ہے. یہ سب ختم ہو جائیں گا. اور کئی واقعات، ابھی جیسے میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا، ایک اور واقعہ میں اپنے سامنے کا سناتا ہوں. ایک چھوٹے سے دیہات میں ہم لوگ گشت کرنے کے لیے پہنچے. عصر کے بعد کا وقت تھا. بڑی دکان کرانے کی، 8-10 نوکر کام کر رہے، اور ایک چچا کم سے کم ان کا 1.25 کنٹل وزن ہوگا، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے غلے کے اوپر. 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، 15 منٹ ہوئے. وہ مقامی رہبر کہنے لگا کہ صرف 2 منٹ یہ ساتھیوں کو بات کرنے کا ہے. وہ امام صاحب ہی تھے وہاں کے مسجد کے، وہی ہمارے رہبر تھے. 15 منٹ ہو گئے، وہ چچا کچھ نکلنے کو تیار نہیں ہے. کبھی اس کو سودا دے رہے، کبھی اس کا حساب کر رہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ان کے پاس میں وقت نہیں ہے تو چل کے ہم ہی 2 باتیں کر لیں گے. انہوں نے بولے تم لوگ آ جاؤ ادھر، جلدی سے میرے کو بولو کیا ہے، کیونکہ میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے بالکل. ہم نے بولے دیکھو چچا کیسا ہے، اللہ نے اپنے کو دنیا کے اندر مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اپنی اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی. یہ مرنے کے وہ ریکا میں باتیں نہیں کرنے کا بولے. یہاں آئے نا نماز کی دعوت دینے کا اور سیدھا جانے کا بولے. ہاں مغرب بعد اجتماع ہے نا، آ جاتا میں. ہم لوگ نکل گئے وہاں سے. اور جانے کے بعد میرے محترم بزرگوں، دوسرے دن فجر کی نماز میں وہ امام صاحب نے بولے کہ رات میں وہ چچا کا انتقال ہو گیا، جو موت کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. اور اسی شہر کے بازو کے ایک دیہات کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا. اور میرا بیٹا حسین بھی تھا وہ ٹائم پہ میرے ساتھ میں 3 دن جماعت میں. تو وہ خود میرے کو بولنے لگا، بولے ابا کیا، بولے یہ چچا 2 منٹ آنے کو تیار نہیں ہے دین کی بات سننے کے واسطے میں. لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جب وقت آیا دنیا سے جانے کا، جو آدمی موت کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیں جو دکان 2 منٹ کے لیے چھوڑنے تیار نہیں تھا، وہ دکان ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑی. یہ خدا کا نظام ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا کی ہرس، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی لالچ، یہ ہمارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آخرت کے اعمال ساتھ آنے والے ہیں. اور آخرت کی فکر اس وقت دل میں پیدا ہوں گی جب ہم روزانہ رات کو سوتے وقت کسے یاد کریں گے؟ موت کو یاد کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. یہ 25 مرتبہ پڑھنے سے آدمی کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.